السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے مسواک کا بیان۔ تو مسواک میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی احادیث ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے تھے، اور یہ حاکم میں ہے۔ نیکسٹ حدیث اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نسائی کی ہے، اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم کرتے تھے۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے منہ کی اگلی جانب نہ چھیل لوں۔ بہقی کی ہے یہ۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو اپنی امت کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں سے کچھ ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امپورٹنس جو ہے مسواک کی کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدگی سے کیا۔ ہم چونکہ اپنی اس سیریز کے اندر بات کر رہے ہیں ریوائیو سنہ کی، کہ کوئی بھی سنہ جس کو ہم فورگاٹن سناز ہوتی ہیں یا اوور کم کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنہ کے ساتھ جڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں۔ تو مسواک ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسان ہے، اس میں آپ کی کوئی طاقت نہیں چاہیے، کوئی انرجی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو کرنے کا کیا ہوگا کہ آپ اس کو جب بھی کریں گی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا بہت زیادہ، کیونکہ ایک آپ سنہ کو فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا ریوارڈ آپ دیکھیں جب بھی آپ سنہ کو فالو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ تو جتنی احادیث اور سنتوں پر آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنے چانسز انسان کے زیادہ ہوتے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بھی خوشنودی حاصل ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ مسواک کو کب کب ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب کب استعمال کیا، تاکہ اسی سے پھر ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہم نے اس کو کب استعمال کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ساتھ ہی مسواک کیا کرتے تھے، اور اسی طرح رات سونے سے پہلے بھی، بیڈ پہ اپنے بستر پہ جانے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے۔ پھر وہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، داخل ہونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد، پھر ہر نماز سے پہلے۔ اور اسی طرح آپ جمعے والے دن بھی، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ جمعے والے دن بھی مسواک کرنی چاہیے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہوگی جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مسواک کے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہیں، اسپریچول بینیفٹس تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری ایک فزیکل بینیفٹس ہیں کہ آپ کے منہ کو صاف رکھتا ہے، اور بہت سی ایسی بیماریاں جو دانتوں کی، گمز کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس کو کریں گے فالو، ہم اس وقت یہ انٹینشن تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو دنیاوی فائدے ہمیں ہیں۔ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کیا ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں گے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب کریں گے تو آپ امیجن کریں کہ انشاءاللہ اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی اس کو شروع کریں گے، اور اس کو اپنا ایک پارٹ آف لائف ہم اس کو بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔